تو ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر، رسالت کا ذکر، نبوت کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا ذکر، معجزات کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور قبیلے کا ذکر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، صورت پاک کا ذکر، حضور کے اوصاف کا ذکر، اس ذکر کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ محفل میلاد میں یہی کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے علاوہ کوئی کام دوسرا شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد یا مجلس میلاد، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مختلف جہات سے ذکر ہوتا ہے۔ اور اس محفل کے بارے میں ہمارا موقف اور دعویٰ کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس حیات قضائی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنا، ایک محفل سجا کے لوگوں کا اجتماع کر کے جس میں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات، حضور کی سیرت پاک، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر کیا جائے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان ساری چیزوں کو جس محفل میں پیش کیا جائے اور بیان کیا جائے، ایسی محفل منعقد کرنے کو، ایسی مجلس منعقد کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ چیز بھی واضح کرنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک اس طرح کی محفل منعقد کرنا باعث ثواب ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کی محافل اور مجالس کو منعقد کرنا یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ فرضیت و وجوب کے ہم مدعی اور دعوے دار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو ایک مستحب عمل سمجھتے ہیں، باعث ثواب کام سمجھتے ہیں، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے۔ اور جب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ہم محفل میلاد کو، مجلس میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، تو اب پھر آگے ہمیں مسئلہ پیش آئے گا کہ کسی چیز کے مستحب ہونے کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، ثبوت شے کے کتنے درجات ہیں اور کسی شے کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مخالفین اہل سنت، ہمارے سادہ لوگوں سے، عوام الناس سے، اب جب محفل میلاد اور مجلس میلاد کے ثبوت پر مطالبہ کرتے ہیں تو بالکل لا یعنی قسم کے سوالات کریں گے، اور ایسے سوالات کہ جو ہمارے دعوے کے بالکل وہ ہمارے دعوے کے خلاف وہ سوال بنتے نہیں ہیں۔ جب ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس محفل کو، اس مجلس کو ہم مستحب سمجھتے ہیں، تو جس مرتبے کا مسئلہ ہوگا اس مرتبے کی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، جو ترغیبات ہیں، احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان میں سے فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ، پھر آخری درجہ کیا ہے، مستحب کا ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، درجات ہیں، طبقات ہیں، کیٹیگریاں ہیں۔ اب ہر مسئلہ اپنے درجے کی دلیل چاہتا ہے، دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو فرض کہیں گے، تو جب ہم کسی چیز کی فرضیت کے مدعی ہیں تو ہم پابند ہوں گے کہ ہم فرض کے درجے کے مطابق دلیل دیں۔ اگر کسی چیز کو واجب کہیں گے تو واجب کا دعویٰ کر کے واجب کے درجے کی دلیل دینا ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح کسی چیز کو سنت موقدہ کہیں گے تو سنت موقدہ کے درجے کی دلیل ہوگی۔ یہ مراتب ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ مستحب کے دعوے پر دلیل فرض کے درجے کی مانگے تو وہ انادی ہے، ضدی، ہٹ درم ہے، وہ بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں عادل شخص نہیں ہے۔ ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے کسی چیز کے فرض اور واجب ہونے کا، ہم تو مستحب کہہ رہے ہیں۔ جب مستحب کہیں گے تو مستحب کو ثابت کرنے کے لیے ہم مستحب کے درجے کی دلیل پیش کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحب کو کس طرح ثابت کیا جاتا ہے، اور کون سی چیز ہے جس کو مستحب کہا جائے گا، اور مستحب کس طرح ثابت ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کو مستحب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی نص قطعی، احادیث متواترہ یا حدیث مشہورہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔
اس پر بہت سارے حوالہ جات اصولیوں کے، علماء کے، اسلاف کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہونا، حضور کا حکم ہونا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی 4465 نمبر حدیث ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، امام حاکم نے بھی صحیح اس کو کہا اور علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، جس کو مسلمان مستحسن سمجھتے ہیں، فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کی ہاں بھی کیا ہے؟ حسن ہے، اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کام اچھا ہے۔ تو کسی کام کو مسلمانوں کا اچھا سمجھ لینا اس کے اچھا ہونے کے لیے اتنے کافی کہ اس کو مسلمان سمجھ۔ اسلاف اور امت کے جو اکابر ہیں، امت کی مسلمہ شخصیات ہیں، جب اس کام کو وہ اچھا سمجھتی ہیں تو بس اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ یہ کام اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اور پھر ہمارے جو مخالفین ہیں اس مسئلے میں، خصوصاً محفل میلاد کے حوالے سے، یہ مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر النوادر کے صفحہ 777 پر مستحب کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب کسے کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مستحب کیا ہے کہ سمیہ مستحبن بے اعتبار انہ احبہ علماؤنا، کہ مستحب کو مستحب اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو اچھا سمجھا ہے۔ تو جس چیز کو علماء اچھا سمجھیں، علماء پسند کریں، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو کسی چیز کے مستحب کے لیے کیا ہے؟ اتنا ہی کافی ہے اس کے مستحب ہونے کے لیے۔ پھر ثبوت شیء کے مختلف طریقے، کسی چیز کو ثابت کرنا ہے۔ کبھی کوئی حکم عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، یہ تمہیدی باتیں ہیں جو ہمارے جو موقف ہے اور ہمارا اہل سنت کا جو تصور ہے ان معمولات کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں جو علم سے بالکل ناآشنا اور نابلد لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح دیسی سے اور اس طرح کے سوال کرتے ہیں بالکل جاہلانہ انداز میں، لیں جی یہ چیز ہمیں دکھائیں قرآن سے نکال کر، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، ہمیں دکھائیں کہ حدیث میں اس طرح جو ہے بعین ہی یہ لفظ لکھے ہوئے ہوں۔ حالانکہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا نام لے کے اس کو لکھا گیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی شے کو ثابت کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے عبارت النص سے، عبارت میں وہ لفظ اور کلمہ موجود ہوتا ہے اور وہ بالکل واضح 2 ٹوک انداز میں عبارت میں چیز موجود ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ چیز، یہ حکم یا یہ نہیں جو ہے یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ اشارت النص سے کبھی ثابت ہوتا ہے، کبھی دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، کبھی اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے۔ عبارت میں ساری چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دلالت النص کی مثال قرآن مجید میں ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اف مت کہو، اف مت کہو۔ اب قرآن مجید نے صرف اتنا بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، اف مت کہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، ان کی پٹائی کرتا ہے، تو آیا قرآن نے والدین کو گالیاں دینے سے، مار پیٹ کرنے سے، ان کی پٹائی کرنے سے بھی روکا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی پٹائی مت کرو، ان کو گالیاں مت دو؟ یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ تو لفظ کہیں ایسے لکھے ہوئے موجود ہے نہیں ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اب اسی آیت سے دلالت النص کے طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم مذکور ہوتا ہے اور ایک حکم مسکوت عنہ ہوتا ہے۔ ایک مذکور ہے اور ایک مسکوت ہے جس سے خاموشی اختیار کی ہے، اور جو مسکوت عنہ ہوتا ہے وہ مذکور حکم سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ہلکے سے ہلکا کلمہ استعمال کیا ہے جو کسی کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اف۔
تو کہا کہ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اف مت کہو۔ تو دلالت النص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ماں باپ کو اف کہنا ثابت نہیں ہے، اف کہنا جائز نہیں ہے، اف کہنا حرام ہے، تو اس سے بڑھ کر جتنی چیزیں ہوں گی، ماں باپ کو گالی دینا، ان کو مارنا، ان کی پٹائی کرنا، یا ان کو نعوذ باللہ زد و کوب کرنا، وہ سارے کا سارا دلالت النص کے ذریعے حرام ٹھہرے گا۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کو منع کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے عمومات و اطلاقات جو ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں احادیث طیبات میں ایک حکم عام اور مطلق بیان کیا گیا، وہ ایک کلی بیان کر دی گئی، ایک مطلق حکم بیان کر دیا گیا، اس کلی کے نیچے اس کے جتنی افراد آئیں گے، اس کی جتنی جزیات آئیں گی، اس کلی کے تحت وہ ساری جزیات ثابت مانی جائیں گی اسی عام اور مطلق حکم کے تحت، الا یہ کہ کسی خاص جزی پر شریعت کی طرف سے ممانعت وارد ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے ذکر کا حکم ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب اللہ کا ذکر یہ مطلق حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کب کرو، کس وقت کرو، کہاں کرو، کس انداز میں کرو، کوئی قید اور کوئی شرط موجود نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایک کلی ہے، مطلقاً قرآن نے ذکر اللہ کی ترغیب دی، ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی۔ اب جہاں بھی، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے وہ قرآن کے اس حکم کے تحت داخل ہوگا، الا یہ وہ جگہ جو مواضع استثناء ہیں، یعنی کوئی بندہ واش روم میں جائے تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کے ذکر کرنے پر ممانعت ہے، منع کر دیا گیا کہ ایسی نجس مقامات پہ اور نجاست کے مقامات پہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ تو وہ مقام نکال کر باقی جہاں بھی اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس مقام پہ اللہ کا 10 بندے 15 بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، حکم مطلق کے تحت، حکم عام کے تحت داخل ہے۔ اور عمومات و اطلاقات شرعیہ میں جو مواضع استثناء ہوتے ہیں وہ از خود خارج ہوتے ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عمومات سے اور مطلق حکم سے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے اسلاف کا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ عمومات و اطلاقات سے استناد کرتے ہیں اور ان سے مسائل حل کرتے ہیں، کسی خاص مسئلے میں خاص دلیل کا ہونا ضروری نہیں۔ تو جب یہ مقدمہ اور یہ جو ہمارا اصول اور ضابطہ ہے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کسی چیز کا حکم اشارتاً ہو یا صراحتاً ہو، ایسے ہی ممانعت بھی بعض اوقات صراحتاً ہوتی ہے، بعض اوقات اشارتاً ہوتی ہے، کبھی تصریحاً کبھی تلویحاً۔ تو ممانعت بھی ہم سمجھیں گے اور جو ترغیب اور حکم ہے اس کو بھی ہم اسی انداز سے سمجھیں گے، کسی بات کا، کسی حکم کا نام لے کے خاص طور پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ذکر اللہ کی فضیلت اور اچھائی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر دعا ہے، دعا کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب دعا کس وقت کرنی ہے، کس وقت نہیں کرنی، اس کی کوئی تخصیص اور کوئی قید قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ عام ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ اذا لعموم الوقت، یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں یہ اذا کا کلمہ یہ عموم وقت کے لیے آتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وقت کو عام رکھا، اس کو خاص نہیں کیا کہ کس وقت میں کرنی کس وقت میں نہیں کرنی، جب بھی صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے اور ہر حالت میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے
اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب عام حکم ثابت ہے، مطلق حکم ثابت ہے، تو کوئی بندہ کہے کہ یہاں آپ دعا کر رہے ہیں، یہاں مجھے ثبوت دیں، تو وہ دینی اصولوں سے نا آشنا اور غافل ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ 50-100 بندہ بیٹھا ہوا، 200 بندہ 400 بندہ بیٹھا ہے، اور کہتے ہیں یہ دعا کریں فلاں بندے کے لیے، فلاں کے کاروبار کی برکت کے لیے، فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو اب اگر ہم ایک مقام پہ بیٹھ کے اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں یا اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ذکر کے لیے، اس دعا کے لیے الگ سے کوئی خاص دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے پابند ہیں، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے عمومات سے استدلال کر کے دعا کو اور اللہ کے ذکر کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور پھر احادیث طیبات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفلوں کی، ذکر کی مجلسوں کی مطلقاً فضیلت بیان کی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم میں تو باقاعدہ باب موجود ہے، باب فضل مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں کی فضیلت کا بیان، ذکر کی مجلس کی فضیلت کا بیان۔ 6839 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ، اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو زمین پہ آ کے چکر لگاتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ذکر کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، وہ آ کے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، جب وہ آ کے ایسی مجلس کو تلاش کر لیتے ہیں جس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، اور وہ ایک دوسرے کو پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، حَتَّى يَمْلَوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حتیٰ کہ زمین اور آسمان تک جتنی خلا ہے وہ ساری بھر جاتی ہے، اور جب وہ جدا ہو جاتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت، جبکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر کے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے، پوری لمبی تفسیر کے ساتھ حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کیا دیکھا، تو وہ پھر عرض کرتے ہیں جئنا من عند عباد لک فی الارض یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویحمدونک ویسألونک، یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے ہیں، تیرے بندے ذکر کی مجلس جو سجا کے بیٹھے تھے، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، تیری تکبیر بیان کرتے تھے، اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری حمد بیان کرتے تھے اور تجھ سے دعائیں کر رہے تھے۔ یسألونک، وہ تجھ سے دعائیں کر رہے تھے۔ قال وماذا یسألوننی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، مجھ سے کیا دعا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے، وہ پھر ساری، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ پھر ساری دعائیں فرشتے جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے بالکل ذکر اور دعا کی مجلس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور یہ ذکر اور دعا کی مجلس کی فضیلت مطلق اور عام ہے، خاص نہیں ہے کہ کس وقت میں اور کس جگہ پہ کی جائے گی، عام ہے۔ جب بھی آپ مجلس منعقد کریں گے، جب بھی آپ محفل منعقد کریں گے، تو یہ حدیث اس محفل کی فضیلت کے لیے کافی ہے، الگ سے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک اور باب ہے، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، صحیح مسلم میں، کہ تلاوت قرآن اور ذکر پر اجتماع کرنے کی فضیلت کا بیان، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اجتماع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجتماع کرنا، اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حدیث نمبر ہے 6853، اس میں یہ کلمات ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب ایک قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں اجتماع کرتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں وہ درس و تدریس یعنی وہ سیکھنے کا معاملہ کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پھر ان پر سکینہ اترتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ،
اور اللہ پھر بنا کہ غاشیتہم الرحمت، رحمت آ کے ان کو ڈانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، پھر اس مجلس کا، اس اجتماع ذکر کا اللہ رب العزت فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے وہاں اجتماع کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلقاً محفل اور اجتماع ذکر اور محفل ذکر کی فضیلت موجود ہے، اور اس کے ساتھ دیگر احادیث بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگلی حدیث پر کے میں رزلٹ پیش کرتا ہوں 6855، اس میں یہ لفظ ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتہم الملائکہ، کہ کوئی قوم جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو ڈانپ لیتے ہیں۔ تو یہ احادیث بالکل اس بات کا بین ثبوت ہے، بالکل واضح ثبوت ہے کہ مجلس ذکر، مجلس دعا، اجتماع ذکر، اجتماع دعا، ان احادیث سے مطلقاً ثابت ہے۔ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شان عطا کی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ عظمت عطا کی۔ تو اس میں ذکر کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے مبعوث فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا۔ تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ اس پر بھی تفصیلاً حوالہ جات اور اکابر اسلاف کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام قاضی ایاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو حضور کے ذکر کی محفل وہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، کیونکہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو اس میں اللہ رب العزت کی شان اور قدرت کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تھے عمومی اور مطلق جو دلائل جس سے ہم بحمد تعالی استناد کرتے ہیں اور ان کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلا ہمارا ضابطہ اور اصول ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اب ہمیں دلیل خاص کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے جب کسی کام کے جواز کے لیے، استحباب کے لیے عام اور مطلق دلائل مل جائیں تو خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مدعی خاص دلیل دینے کا پابند ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کہا جائے کہ خاص دلیل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا عقل و شعور اور علم سے تو کوئی اصول ضابطے سے وابستگی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی لا یعنی قسم کے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لا یعنی قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو بیچارے سادہ لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے، پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے خاص طور پر محفل میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور محفل میں مجلس میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا خاص طور پر، اس پر بھی بحمد تعالی ہمارے پاس صریح احادیث موجود ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام سے اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محفل سجا کر حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بحمد تعالی ثابت ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر میرے پاس اس کی ایک ہے، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 25، حدیث کا نمبر 28، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی،
سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور ابو بکر صدیق میرے والد نے اپنا اپنا میلاد میرے سامنے بیان کیا. میلادہما عندی، میرے سامنے حضور نے اور ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد بیان کیا ہے. تو معلوم ہوا محفل میں یا محفل کے علاوہ کسی کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرنا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل بھی موجود ہے، اور جامع ترمذی کتاب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا نمبر ہے 3617. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے، حسن صحیح غریب لکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو صحابہ علیہ رضوان سے پوچھا من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے خاندان کا اور اپنے پورا اپنا تذکرہ فرمایا. فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے بہتر مخلوق میں رکھا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اس کے دو گروہ بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے مجھے بہتر فرقے میں رکھا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، قبیلے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے مجھے بہتر قبیلے میں رکھا. ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے اس قبیلے کے گھر بنا دیے. اور فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو گھر کے اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے بہتر گھر میں رکھا. بخیرہم نفسا، اور ذات کے اعتبار سے مجھے اللہ نے بہتر رکھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو پورا خاندان کا تذکرہ اور اپنی آمد کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے اپنے صحابہ علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ کی آیت، آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی نعمت پر اللہ نے چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس بہرحال اپنے رب کی نعمت پر خوب اس کا چرچا کرو. اب یہ چرچا کیا ہے؟ چرچا کس کو کہتے ہیں؟ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 17981 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحدث کا معنی بیان کیا. اس آیت میں جو فحدث کا لفظ ہے کہ خوب چرچا کرو، التحدث بنعمت اللہ شکر. حضور فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کا تحدث یعنی اس کا بار بار ذکر کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اس کا ذکر ہی نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمت پر شکریہ ادا کرنے کا اور اس کا بار بار ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور اسی حکم کے مطابق محفلیں سجا کر اور جلسے کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور حضور کی آمد پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اہل سنت کا بھی معمول ہے. اور یہ معمول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہ رضوان کا تھا. سنن نسائی میں سند صحیح کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 5436. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حلقہ بنا کے ایک ٹولی کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور ان کے درمیان آ گئے تو آ کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم. اب یہ بعض ہوتے ہیں کہ لوگ خاص لفظ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خاص لفظ ہمیں دکھائیں. اب یہ اجلسا کا معنی کیا ہے؟ اس کا ہم یہی معنی کریں گے کہ تمہیں جلسہ یہاں کس نے کروایا، تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا، کس نے تمہیں بٹھایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم قالو، تو انہوں نے کہا. اب اپنے اس جلسہ کرنے کا صحابہ نے مقصد بیان کیا، کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ، ہم یہاں جلسہ کر کے بیٹھے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور اس کی تعریف کریں، خوبی بیان کریں اس پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ،
मन्ना अलैना बिका, और आप को भेज कर, आप की वजह से अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है, उस एहसान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, अल्लाह ने ईमान वालों पर यह एहसान किया है कि उनमें अल्लाह ने अपने रसूल को मबऊस किया। तो यह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना पूरी उम्मत पर एहसान है, और उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए सहाबा ने वो जलसा सजाया। आज हम जो जलसा सजाते हैं, अल्लाह के फजल और करम से यही मकसद होता है, कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं। यही मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अजीम रसूल हमें अता किए हैं, तो उस रसूल की आमद पर, उस रसूल की सूरत में जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा अजीम रसूल अता फरमाया, ऐसा हादी अता फरमाया। तो सहाबा ने जब अपना मकसद बयान किया कि मन्ना अलैना बिका, आपकी वजह से जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, तो उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए जलसा सजाया। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि तुम इस बात पर कसम खा सकते हो कि तुमने इसी मकसद के लिए ये जलसा, ये महफिल सजाई है? तो सहाबा ने बेयक जुबान कसम खाई कि हम अल्लाह की कसम करके कहते हैं कि हमने फकत इसी मकसद के लिए ये जलसा सजाया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने किसी तोहमत की वजह से, किसी शक रैब तरद्दुद की वजह से तुमसे कसम नहीं ली। इन्नमा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और उन्होंने आके मुझे खबर दी है अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी वजह से फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है, तुम्हारे इस जलसे की वजह से। तो ये हदीस तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह दलील है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में, शुक्राने में जलसे सजाना, महफिलें सजाना, जिक्र के इज्तिमा करना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है। अब फिर ये लोग पूछते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में इतनी दफ़ा आया, उन्होंने नहीं मनाया, और हज़रत उमर के दौर में, उस्मान गनी, मौला अली के दौर में, तो ये सहाबा मना रहे हैं ना भाई, तो क्या दलील इतनी नाकाफी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर शुक्राने के जलसे, महफिलें हुजूर के सहाबा ने करे, ये नाकाफी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ये दलील क्या है, काफ़ी है। और फिर इसके अलावा मुहद्दिसीन किराम अलैहिमुर्रिदवान को जब हम देखते हैं, तो मुहद्दिसीन ने, आप सीरत की जमी किताबें उठाकर देख लें, सीरत की हर किताब में मुहद्दिसीन ने शुरू में बाब कायम किए, बाबो मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की विलादत का बयान। और उन किताबों में से ये हदीस की किताब है अल जामे सही सुनन तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जहाँ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल का चैप्टर, मनाकिब का चैप्टर कायम किया है, तो उसमें बाकायदा उन्होंने बाब का उन्वान और नाम रखा है, मा जाआ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा जाआ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के मिलाद के बारे में जो अहादीस आती हैं उनका बयान। तो ये बाब का उन्वान और चैप्टर भी इस बात की दलील है कि मिलादुन नबी का लफ्ज जो है, ये भी हमदतला में हदीस और सीरत की किताबों से मिलता है। और खुद मैंने आपके सामने जो मुजमुल कबीर तबरानी की जो हदीस पेश की है 28 नंबर, उसमें मिलादहुमा इंदी के लफ्ज मौजूद है। और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत बासादत के दिन को मनाया, रोजा रख के मनाया। सही मुस्लिम की 2750 नंबर हदीस है, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिलाद के दिन, विलादत के दिन रोजा रखा, सहाबा ने पूछा हुजूर आपने रोजा रखा? तो फरमाया फीह वुलिदतु व फीह उनज़िला अलैया, इसी मिलाद के दिन, इसी दिन पीर को मेरी विलादत हुई, मेरा मिलाद हुआ, और इसी दिन मुझ पर कुरान करीम नाजिल किया गया। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिलाद के दिन को यादगार रखा, मनाया, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा। और एक बड़ी जबरदस्त रिवायत अल मुसदरक अल सहीहैन की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 42 और 43 पर यह रिवायत मौजूद है। रिवायत का नंबर है 5498। और अल मोजमुल कबीर तबरानी मतबूआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत की, उसमें भी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 96 पे यह रिवायत मौजूद है।
جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی مدح کروں، آپ کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جمیع صحابہ، اب روایات میں متعدد اس میں جو نا وہ تعداد ملتی ہے، بعض میں 30,000، بعض میں کچھ اور بعض میں کچھ، تو کم از کم 30,000 صحابہ علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت عباس نے اجازت طلب کی، جب اجازت مانگی نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت عباس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مکمل پوری نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ میں ساری تو نہیں پڑھتا، اس میں یہ کلمات موجود ہیں، انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، اے محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض، سب زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے سارا افق روشن اور منور ہو گئی۔ انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، جب آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ حدیث اور یہ کلمات بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مجلس میں اور محفل میں، اور جس محفل میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں، اس محفل میں حضور علیہ السلام کے چچا نے حضور کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہی مجلس میلاد ہے، یہی محفل میلاد ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے میں امام حاکم کا تبصرہ بھی پیش کر دوں، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث تفرد بہ رواۃہ الاعراب، کہ یہ جو روایت ہے اعراب نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الرُّوَاةِ لَا يَدَعُونَ، اس طرح کے جو راوی ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو گڑتے نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان نہیں کرتے، بلکہ جو واقعہ ہوتا ہے اسی واقعے کو حقیقت میں بیان کرتے ہیں۔ تو امام حاکم نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ یہ روایت جعلی اور موضوع نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان روایات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے خود اور حضور کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی کیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد پر شکرانے کی مجالس اور محافل کا انعقاد بھی کیا ہے، اور کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے بھی بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی، میلاد کی مجلس اور محفل کو منعقد کرنا عین کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کر کے میلاد کا بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے محدثین اور اکابر علماء جو ہے، وہ علماء جو تمام مکاتب فکر اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلدین کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے والے پیش کی جا سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر جتنے علماء ہیں ان کے حوالہ جات پیش کی جا سکتے ہیں۔ ان میں سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فیوز الحرمین۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین کے صفحہ 33 پر اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ کنت قبل ذالک بمکہ المعظمہ، کہتے ہیں میں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں تھا، فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی یوم ولادتہ، حضور کی ولادت کے دن مکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں میں شریک تھا، والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ، لوگ اس محفل میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو حضور کی شان و عظمت اور حضور کے ارہاسات ظاہر ہوئے تھے ان کو بیان کر رہے تھے، اور وہ ان مشاہد کو بیان کر رہے تھے جو حضور کی بعثت سے پہلے لوگوں نے دیکھے۔ فرأیت انوارا، تو اس محفل میلاد میں نے نور کی بارش دیکھی، سطعت دفعۃ واحدہ، کہ جو آسمانوں سے نور جو ہے وہ اتر رہا تھا، لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، میں یہ نہیں کہتا
کہ میں نے اس کو اپنے جو ہے وہ جسم کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ولا اقول ادرکتها ببصر روح، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صرف روح کے ساتھ دیکھا ہے، فقط بلکہ کہتے ہیں میں اس کو اس انداز سے مشاہدہ کر رہا تھا، میری آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی تھی اور میری روح بھی اس کو محسوس کر رہی تھی، ان انوار و تجلیات کو۔ اور فرماتے ہیں کیف کان الامر بین ھذا وذالک فتأملت تلک الانوار، میں نے جب غور و فکر کیا ان انوار و تجلیات میں، فوجدتها من قبل الملائکۃ المؤکلین بامثال ھذا المشاہد، فرماتے جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انوار و تجلیات ان فرشتوں کی طرف سے ہیں جن فرشتوں کو اللہ نے اس طرح کے موقعوں کے لیے ان کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بمثال حاضر المجالس رأیت یخالط انوار الملائکۃ انوار الرحمہ، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کا نور رحمت کے نور کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا دیگر ہمارے اکابر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ حاتمی کی کتاب آپ مولد النبی دیکھ لیں، مولد رسول ابن کثیر کی دیکھ لیں، اس طرح مولد الربی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی دیکھ لیں، ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دیکھ لیں، وہ سب علماء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی اس محفل کو مستحسن اور باعث ثواب اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے بات کر دوں کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے مقتدا اور پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں میلاد کی محفل پر تذکرہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، اقتداء صراط مستقیم کی جلد ثانی صفحہ نمبر 615 یہ سعودیہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں کذالک ما یحدث بعض الناس، ایسے ہی ہے جس طرح لوگ بیان کرتے اما مداحات للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں یہ جو مسلمان میلاد کی محفلیں کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ریس میں اور عیسائیوں کی مشابت میں، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں نا، مسلمان بھی اس طرح محفل میلاد اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناتے ہیں۔ وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا، یہ جو کام کرتے ہیں یا یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ اب ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں واللہ قد یصیبہم علی ھذی المحبۃ والاتحاد، اللہ ایسے لوگوں کو جو حضور کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کو اس محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ثواب عطا کرے گا۔ تو ابن تیمیہ صاحب بھی اس بات کو مان گئے کہ جو امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت اور تعظیماً حضور کی میلاد کی محفل سے جاتا ہے، حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ ثواب۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ میلاد منانا حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور میلاد کو بیان کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی